اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ محترم سامعین، یہ جو آپ کے سامنے آج جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ تجوید میں کن کن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اور بنیادی طور پر کن چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کیا ہوا، کچھ لوگوں کو یہ باتیں نہیں دکھی اور کچھ لوگوں کو پرانی ہونے کی وجہ سے شاید اہمیت نہ معلوم ہوئی ہو، اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اب جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ارے اس وقت جو ہے غور سے سن لینا تھا۔ یہ کمی مجھے آپ کے اندر محسوس ہوئی، تو پھر سوچا گیا کہ جو چیزیں سمجھائی گئی تھیں اس کو دوبارہ پھر سے کیا کیا جائے، ایک مرتبہ ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، گرامر سے بھی پہلی بنیادی چیز جو ہے، توجہ ہے، آزمائش بھی شروع ہوگی پیچھے سے، ہے نا؟ بنیادی چیز جو ہے تجوید میں، وہ یہ جاننا ہے کہ کون سا حروف، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ اب کہیں گے منہ سے ہی نکلے گا، بھائی منہ سے ہی نکلتا ہے، لیکن منہ میں 32 دانت ہیں، ہے نا؟ اوپر کا جبڑا الگ، نیچے کا جبڑا الگ، سامنے کے دانت الگ، بازو کے دانت الگ، ادھر کے دانت الگ، تو سارے جبڑے سے ایک ہی ٹائپ کے حروف نکلتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہوتا کیسا ہے؟ 29 حروف ہے نا، 29 کیا ہے؟ آپ سے جواب چاہتا ہوں، ون وے نہیں چاہیے، ادھر سے بھی کوئی آئے۔ 29 حروف ہیں۔ اب یہ جو 29 حروف ہے، ان کے نکلنے کی الگ الگ جگہ اس منہ کے اندر ہیں، اور وہ کل کتنے تعداد ہیں؟ 17 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے 29 حروف کے۔ ہاں، اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مخارج کہتے ہیں۔ مخارج کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو، اس لیے کہ عربی میں مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ اب آپ باہر جائیں گے سعودیہ وغیرہ میں، جہاں ایگزٹ کا بورڈ ہوگا وہاں پر ضرور عربی میں مخرج بھی لکھا ہوگا، مطلب نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ آپ کے نکلنے کی جگہ ہے۔ اب اس کو ہم مخرج کہیں گے اس لیے کہ یہ حروف کے نکلنے کی جگہ ہے۔ جب ایک حرف، اب مثال کے طور پہ ادھر کے دانتوں سے نکلنے والے کچھ حروف الگ ہیں تو وہ ایک مخرج ہوا۔ ایسے ٹوٹل ہم 17 مخرجوں کو ملائیں گے تو اس کو کہتے ہیں مخارج، پلیورل، اس کو کیا کہیں گے؟ مخارج، ٹھیک ہے؟ تو اس سے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ 17 پوائنٹس آف عربک لیٹرز، اس کو پہچانا جائے، 17 مخارج کو پہچانا جائے، ٹھیک ہے؟ 17 میں سے بھی 17 تو بنیادی ہیں، 17 میں سے بھی کچھ حروف ایسے بنیادی ہیں جس کا اگر لحاظ نہ کیا جائے تو پھر کتنا بھی آپ سمجھ لیں، کتنا بھی آپ سمجھا لیں، اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر تجوید میں گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا تھے؟ میں نے کہا تھا، زور سے بولیے نا، کیا تھے؟ حروف حلقی۔ دیکھیے، حروف حلقی کسی کی تجوید کو جانچنے کا ترازو ہے۔ کیا ہے؟ کسی کی بھی تجوید کو کیا ہے؟ جانچنے کا ترازو، جس کو ہم آلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کسی کو حروف حلقی نہیں آ رہا تو اسے کچھ نہیں آ رہا، سمجھ میں یہ بات؟ اب آپ یہ سمجھ کے نہیں بیٹھنا تو یہ مدارس کے لیے آپ ادھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ قرآن سب کے لیے ہے تو تجوید بھی سب کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو 17 یہ بنیادی ہے، 17 میں سے بھی 6 حروف ایک دم بنیاد،
17 میں سے بھی, ٹھیک ہے, 29 میں سے 6 حروف, 29 میں سے 6 حروف اور 17 میں سے 3 مخرج. سمجھ میں آتی ہے ابھی بات؟ میں سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیے حروف حلقی میں لکھ رہا ہوں. سب سے پہلے ہے حمزہ, پھر ہے ہا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے عین, اس کے بعد ہے ہا, اس کے بعد ہے عین, خا. ان دونوں کو ملا کر ایک مخرج, ان دونوں کو ملا کر ایک, اور ان دونوں کو ملا کر ایک مخرج ہوا. مطلب کیا ہے؟ یہ حروف حلقی, حروف حلقی کو حلقی کیوں بول رہے ہیں؟ حلق سے نکلیں گے, ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا, حلق کے بھی 3 حصے ہیں. حلق کے بھی کیا ہے؟ حلق کے بھی 3 حصے. یہ ہے حلق کا پہلا حصہ, یہ ہے دوسرا, یہ ہے تیسرا. حلق کا تیسرا حصہ. حلق کے پہلے حصے سے نکلنے والے ہیں حمزہ, حمزہ اور ہا. حلق کے دوسرے حصے سے نکلنے والے ہیں کیا ہے؟ عین اور, بھائی حلق کے بیچ کے حصے سے نکلے تو آ نہیں ہوتا, وہ ہا. ہا ایک خالی پائپ دیکھیں, خالی پائپ کے 2 منہ ہوتے ہیں, ادھر بھی کھلا ادھر بھی. جب ادھر سے ایک دم تیزی سے ہوا داخل ہوتی ہے, ادھر سے آواز کیسی آتی ہے؟ ایک دم تیز سافٹ. ویسی آواز ہا میں آنی چاہیے. بس سمجھ میں آئی؟ ہا, ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں. تو یہ پہلا مخرج 17 میں سے, 17 مخرجوں میں سے یہ کیا ہے؟ یہ پہلا مخرج ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا مخرج ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس سے کیا نکلیں گے؟ عین اور خا نکلیں گے. حلق کا پہلا حصہ ادھر سے نہیں ہوتا, ادھر سے ہوتا, ٹھیک ہے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا, ہم ایسا پڑھیں گے. لیکن تجوید میں اس کا نام الگ ہے, وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. صرف ہاں ایسا تجوید میں ایسا بولتے ہیں عربی میں. اس کو بولتے ہیں ادنائے حلق, اس کو وسط حلق بولتے ہیں, اس کو اقصائے حلق بولتے ہیں, ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ, وہ نکو تم نہ. صرف حلق کا پہلا حصہ ہے, حلق کا دوسرا حصہ ہے, حلق کا تیسرا حصہ. دیکھیے بنیادی 17 مخارج, جس میں کتنے حروف آئیں گے 17 میں؟ ارے بولو بھائی. 17 میں 17 مخارج, 17 پوائنٹس ہیں حروف کے نکلنے کے, تو کتنے حروف نکلیں گے؟ 29 نکلیں گے نا, ٹھیک ہے؟ تو 17 مخارج میں سے, 17 پوائنٹس میں سے 3 پوائنٹس جس میں 6 حروف ہیں, 3 حروف. اسی لیے نا دیکھو, اب غور کرو, 17 پوائنٹس ہیں, حروف 29 ہیں. حروف کئی کو زیادہ ہیں اور پوائنٹس کئی کو چھوٹے ہیں, اس لیے کہ کبھی ایک پوائنٹ سے 2 حروف نکلتے ہیں, کبھی ایک پوائنٹ سے 3 حروف نکلتے ہیں. جیسا پہلا پوائنٹ ہے بھائی, 2 حروف نکلے, پہلے پوائنٹ سے 2 حروف نکلے, حمزہ, ہا, ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں, ایک ہی جگہ سے کیا کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں. اب یہاں پر عین, بولیے نا, ہا, عین اور ہا. اب تیسرے مخرج سے عین, عین اور خا. تو 17 میں سے بھی بنیادی یہ ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ پریکٹس کریں گے. کیسا؟ سینٹنس میں لا کر پریکٹس کر سکتے ہیں, جملوں میں لا کر کیجئے, جملوں میں لا کر. جملے میں جب آپ پریکٹس کریں گے, اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے. حمزہ بغیر زبر زیر پیش لگائے جب پڑھیں گے, وہ تبھی یہاں سے ادا ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ حمزہ,
اب اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہاں سے نہیں نکلے گا، پھر وہ منہ کے خالی حصے سے نکلیں گے. یہ بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں حمزہ ہا زبر اب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حمزہ ہا زیر یہاں سے نکلنے والی ہا ہے اب اللہ کے آخر میں جو ہا آتا ہے، اللہ کے آخر میں وہ کون سا ہا ہے؟ وہ یہی ہا ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں بسم اللہ ہر یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہر پڑھتے، یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے. حالانکہ بسم اللہ کا جو ہا ہے وہ حلق کا پہلا پوائنٹ ہے، لیکن ہم کبھی کبھار بسم اللہ کے ہا کو حلق کے دوسرے پوائنٹ سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رحمان میں جو ہا ہے دیکھو وہ حلق کے دوسرے پوائنٹ سے نکلنے والا ہا ہے. الرحیم کے اندر جو ہا ہے دیکھو وہ حلق کے دوسرے پوائنٹ سے نکلنے والا کیا ہے؟ ہا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کچھ مشکل ہے نہیں؟ ہاں دیکھیے پریکٹیکلی جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں ہا ہے، اور لفظ اللہ میں آخر میں وہ بھی ہا ہے. یہ اہدنا کا اور اللہ کا جو ہا ہے وہ حلق کے پہلے حصے سے نکلنے والا، حلق کا پہلا پوائنٹ ہے. اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے اندر جو ہا ہے وہ حلق کے دوسرے پوائنٹ سے نکلنے والا، یہاں سے نکلنے والا. اور الرحیم کے اندر جو ہا ہے وہ حلق کے ہاں. اب پھر اعوذ، عین آتا نا اعوذ باللہ جب، لیکن ہم کیسا پڑھتے ہیں؟ اعوذ، حمزہ کو بھی سیم، عین کو بھی سیم نہیں. وہ جو ا کے بعد عو آتا ہے وہ حلق کے دوسرے پوائنٹ سے نکلنا چاہیے. اعوذ 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 اعوذ، ٹھیک ہے؟ عین ایسا نکلنا چاہیے. قل اعوذ، قل اعوذ، کہاں سے نکل رہی آواز؟ حلق کے دوسرے پوائنٹ سے نکل رہی ہے. اور حلق کے دوسرے پوائنٹ سے کیا کیا نکلتا ہے؟ ہا بھی نکلتا ہے اور عین بھی نکلتا ہے. اور دوسرا ہے عین اور خا، عین اور خا، عین اور خا. دیکھو اس کو نکالنا آسان ہے، اس کو گاف کی طرح نہیں پڑھنا ہے. جو ایسا آتا ہے نا، یہ اردو میں جو گاف آتا ہے یا یہ جو کاف آتا ہے کیا، یا جو ہاں اس کی طرح ایسے نہیں پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے عین عین. اس کی آواز تھوڑی چھپ کر نکلتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. عین، اس کو اتنا موٹا پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کاف پڑھ رہے ہیں، خا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تو ایسی آواز اس کی نکلتی ہے عین. کوئی نکالنا بھی چاہے تو وہ خا بن جائے گا اگر زبردستی کرے گا تو. بات سمجھ میں آ رہی؟ عین. اور اس کے بعد تو خا سبھی کو معلوم ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ. اور آپ غور کیے ہوں گے کہ ہم نے ان 6 حرفوں، ان 4 حرفوں کو باریک پڑھا. کیسا پڑھا؟ اور ان دونوں کو ہم نے کیسا پڑھا؟ موٹا پڑھا. اس کی کیا وجہ ہے پھر ہم بتائیں گے. سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہم مٹا دیں گے. ذہن میں رہے گی بات. 17 مخارج میں سے آپ نے کتنے مخارج پڑھ لیے؟ اور 3 میں کتنے حروف آئے؟ 17 میں سے کتنے مخارج؟ ٹھیک ہے. اور 3 مخارج میں کتنے حروف؟ پہلے مخرج سے کون سے حروف؟ چلو میں ابھی پوچھ رہا ہوں نا، میں ابھی پوچھ رہا ہوں. پہلے پوائنٹ سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ دوسرے پوائنٹ سے؟ تیسرے پوائنٹ سے؟ پہلے پوائنٹ سے؟ دوسرے پوائنٹ سے؟ تیسرے سے؟ پہلے سے؟ پہلے سے؟ دوسرے سے؟ عین ہا. تیسرے سے؟ ٹھیک ہے.
کہاں پر ہے؟ تھوڑا تہذیب والا ہو تو اب ہم 17 پوائنٹس آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن وہاں بڑھنے سے پہلے ایک جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنا میں چاہتا ہوں. آپ پوچھیں گے حافظ صاحب جو آپ لوگ ہیں کبھی کسی حرف کو ایک دم موٹا پڑھتے ہیں ڈبلیو کی طرح، کبھی کسی کو باریک پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے دیکھیے حروف کتنے ہیں؟ 29 ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو کسی بھی حالت میں کیسا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا. دیکھیے حروف حلقی جب ہم پڑھ رہے تھے ہم نے ان دونوں کو دیکھا، کن کن کو؟ خا کو اور غین کو. اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کیا؟ بولیے نا، موٹا کر کے پڑھے. اس کے اوپر زبر آندے، زیر آندے، پیش آندے، کچھ بھی آندے. اب یہاں خا زیر خی باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا ہی ہوگا. خی، غی، غین زیر غی نہیں ہوگا، غین زیر غی. کسی بھی حالت میں را کے سر کا مسئلہ نہیں. را کا مسئلہ کیا ہے؟ را کا مسئلہ یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. ان کا ایسا مسئلہ نہیں، زبر رہندے، زیر رہندے، پیش رہندے، کچھ بھی رہندے، تینوں حالتوں میں کن کو؟ 7 حروفوں کو. ان کو کچھ کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اگر میں بولوں گا آپ کا منہ بھر جائے گا اس سے. حروف مستعلیہ. ہاں، اب کوئی مس کو چھوڑ کو کوئی عالیہ کو یاد رکھ لے پھر پریشانی ہوگی. اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ جو 7 حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے. یہ بات سمجھ میں؟ یہ جو 7 حروف ہیں ان کو موٹا پڑھیں گے. ایک بار میرے ساتھ دہرائیے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا. دیکھیے دوسری مرتبہ آپ کاپی لکھ رہے ہیں، ہاں مطلب حجت پہ حجت قائم ہو رہی ہے آپ کے خلاف. آپ خود اپنے لیے دلیل، ہاں ہے نا شیخ؟ خود آپ اپنے لیے دلیل بن رہے، پھر نہیں بولنا کہ یہ نہیں سمجھائے وہ نہیں سمجھائے. دوسری مرتبہ کاپی لکھ رہے ہیں تو سمجھ کر لکھیے. شک ہے سوال کیجئے، بھائی آپ ہی کی محفل ہے، آپ کے لیے محفل سجائی گئی ہے اور آپ ہی نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ 17 پوائنٹ کے اندر داخل نہیں ہے. یہ 17 مخارج کے اندر یہ داخل نہیں ہے. مخرج تو 3 ہی ہوئے ہیں، لیکن ایک کنفیوژن جو عام طور پہ لوگوں میں ہوتی ہے اس کو میں نے کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے نہیں؟ کہیں پہ ہم کسی کو موٹا پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لینا ہاں یہ 7 حروف میں کا ایک حرف ہے. کہیں باریک پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لینا ہاں یہ 7 حروف میں سے نہیں ہے. اب بہت لوگ ذال کو موٹا پڑھتے ہیں. وال کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ذالکل کتاب کو والیکل کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ذال تو باریک ہوگی نا، یہ ذال تو باریک ہوگی، لیکن اس کو جو ہے اس کی طرح پڑھتے ہیں والیکل کتاب. تو کے بعد جو وا آتا ایسا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلط ہے نا. تو یہ ذال ہے. کئی لوگ زا، را کے بعد جو زا آتا اس کو موٹا پڑھتے ہیں، زا، بالکل غلط ہے. ان 7 ہی کو موٹا پڑھنا ہے. ہاں اگر را کے اوپر زبر یا پیش آئے تب موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. ابھی یہ لوگ جو قاعدے والے ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہیں شیخ؟ ہاں بتائیے، اکثریت کہاں تک پہنچی ہے؟
ہاں تو اب ان کو سمجھ میں آئے گا. ہاں اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی زبر زیر پیش ایسا پڑھ لے چلے گئے تمہیں. اب یہاں جب آپ کو رک کر سمجھایا جائے گا آپ کو لگے گا پھر ہم زبر زیر پیش سے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو ایسا لگے گا. اچھا اس کو مٹا دوں میں, آپ نے لکھ لیا اس کو. چوتھا مخرج یعنی چوتھا پوائنٹ بول رہے ہیں آپ. چلو ماشاءاللہ کچھ ہمارا اعمال نامہ ابھی تک زندہ ہے. دیکھیے یہ تین حروف جو ہے نا, اگر ان تین کو ملا لیں گے تو ٹوٹل 9 حروف ہو جائیں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اور یہ پوائنٹ ہوگا چوتھا پوائنٹ, چوتھا پوائنٹ جس میں 9 حروف آ گئے ہے نا. اس کے 3, اس کے 3 ہو گئے نا 9. اب اس کا مسئلہ کیا ہے دیکھیے, کبھی ہم پڑھتے ہیں سین آ رہا یوسوسو الذی یوسوسو, ہم کیا پڑھتے تھے الذی یوسوسو, یوسوسو بالکل غلط ہے. آپ سین کو بھی سین پڑھ رہے ہیں, سا کو بھی سا پڑھ رہے ہیں, تو 1 سے 10 تک کی گنتی میں کبھی 2 مرتبہ آیا ہے, 3-4 مرتبہ آیا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے نا. تو یہ جو 3 حروف ہیں یہ جو ہے زبان کی نوک, زبان کی نوک, اور یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں نا, ہاں اس کو ٹچ ہونے سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں. دیکھیے جب میں ان کو پڑھوں گا تو میری زبان کی نوک آپ کو دکھنی چاہیے, پوری آدھی زبان نہیں. تھوڑے لوگ آدھی زبان دکھا دیتے ہیں یا اس کو پڑھنے کے بعد زبان باہر رکھتے, ایسا نہیں کرنا ہے. اس کو جب آپ پڑھ رہے ہوں اسی درمیان آپ کو اپنی زبان جو ہے, یہ جو دانت ہیں ہمارے, دانت کا نچلے کا جو حصہ ہے یہاں پر ٹچ کرنا ہے. ثا, ذال, ظا, ثا, ذال, ظا. بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو ایک حرف ادھر بھی آ گیا جس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں 7 حروف میں سے, ٹھیک ہے نہیں. اس کو میں نشانی کے طور پہ بس ایسے لکھ دیتا ہوں 7, مطلب ہاں یہ 7 حروف میں سے ہے. یہ سمجھنے کے لیے 7 حروف جس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے, خو, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا. بس سمجھ میں آئی؟ حروف کو الگ الگ اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیے. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ ثا زبر اث, یا ثا را زبر ثر, ٹھیک ہے نہیں. یا ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر, کل سر نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ کوثر ہے. دیکھیے کوثر, کوثر, سرا نہیں ہے, سین نہیں ہے یہاں پر. کیا نہیں ہے؟ سین نہیں ہے یہاں پر. کیا ہے؟ ثا, کو ثا, کو ثارا, ٹھیک ہے. پھر الف لام میم, الف لام میم, ذالک ہے نا, لیکن ہم پڑھتے ہیں زا جو کہ غلط ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ غلط ہے اس جگہ پر. اس جگہ پر زا, زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کو لگے تب زال, تو ذالکا ہوا کیا, ذالکا ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اسی طرح ضاد کو بھی کیا پڑھ دیتے ہیں, وا کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں. یظنون,
यज़ुन्नूना को बहुत सारे लोग यज़ुन्नूना पढ़ते हैं, जेड की आवाज़। ये जा की जो आवाज़ है ना, इंग्लिश का जो लफ्ज़ जो जेड है ना उसकी तरह होती है, जो जेड इंग्लिश में होता है उसकी तरह होती है। हम लोग इस जा को जो है इसमें भी मिलाते हैं, इसमें भी मिलाते हैं और इसमें भी मिलाते हैं। इसे भी जेड की आवाज़ में पढ़ते हैं, इसे भी जेड की आवाज़ में पढ़ते हैं, इसे भी जेड की आवाज़ में पढ़ते हैं। ये सिमिलर हुरूफ हैं जो एक तरह दिखते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, इनके पढ़ने का अंदाज़ अलग है। लेकिन हमारे अंदर कॉमन गलती जो है, कॉमन मिस्टेक्स, हम जाल को भी, वात को भी, वा को भी जा की तरह पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है आपको? देखिए यहाँ पर भी हम जालिका पढ़ते हैं, वलज़्ज़ालिन जो है वलज़्ज़ालिन वाद है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? ज़ालिन, जेड पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है? वाह है, लेकिन यहाँ पर भी क्या पढ़ते हैं हम? जा पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको पढ़ने का अंदाज़ अलग है, इसका अंदाज़ अब आगे आने वाला है जो हम बताएंगे। हाँ, इसका अंदाज़ अलग है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। इंशाल्लाह बढ़िया आएगी, मालूम है। अब 3 हुरूफ ऐसे हैं जिसमें ज़ुबान का कोई काम नहीं, जिसमें ज़ुबान दरमियान में रहेगी, लेकिन उन हुरूफ के पढ़ते वक्त प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, नाम अमाल की आवाज़ आ रही, बोलिए। देखिए सबसे पहले जा, अभी जो बोले ना हमें जेड की तरह पढ़ना अगर को, जा, सीन, सोद, ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनमें ज़ुबान तो अपनी हालत पर रहेगी, ऊपर दांतों को टच नहीं करेगी ना नीचे के दांतों को, जिस हालत में ज़ुबान है उस हालत में रखो। बीच से, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच से ये 3 हुरूफ निकलते हैं, ज़, सीन। हाँ, बस इतना होता है कि इसके पढ़ने में प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर के साथ। अब ये प्रेशर तुम्हें जाल में नहीं डाल सकते, ये प्रेशर तुम्हें जाल में नहीं डाल सकते, ये प्रेशर तुम्हें जो है फिर किस में नहीं डाल सकते? वा में नहीं डाल सकते। ठीक है, और ये प्रेशर फिर तुम्हें किस में? वाद में नहीं डाल सकते, जो कि हम डालते हैं। आई बात समझ? इसको एकदम सॉफ्ट पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीक़ा अलग है, लेकिन हम क्या करते हैं? इसी के अंदाज में इसको मारते हैं। आई बात समझ में? जो कि बिल्कुल गलत है। इसको जब हम पढ़ेंगे, ज़ुबान कहाँ पर रहेगी? अपनी हालत पर रहेगी, और प्रेशर के साथ निकलेगा ज़, ज़। नूरानी क़ायदे में एक मिसाल है, ज़ाद, है ना? हाँ, ज़ाद। अब फिर उसके बाद है सीन। ठीक है, सीन को पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फीन पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? कैसा पढ़ते हैं? गलत है। अब हमने कहा ज़ुबान का कोई काम नहीं, फिर आप ज़ुबान क्यों बाहर निकाल रहे हैं इसमें? सीन, सीन। अब फिर उसके बाद सौद। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्यों लिखा मैंने इसके ऊपर 7? 7 क्यों लिखा मैंने इसके ऊपर? इसलिए कि 7 हरफों में से एक हर्फ क्या है और एक कितना मखरज है? कितने हुरूफ? टोटल 12। टोटल 12 हो गए, तो मखरज कितने हो गए? मखारिज 5 मखारिज हो गए। हुरूफ कितने हुए? आज की क्लास यही तक रखते हैं, तफसील से समझेंगे। और इसलिए कि अभी हमारे कोई साहब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ठीक है, और आपके लिए जो है वो मददगार भी हो जाएगी वीडियो जो है।
آپ اس کو بار بار دیکھیں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. کون سی چیز بھائی مشکل ہے اس دنیا میں، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں. یہ تو پھر موٹے آف کر دیجئے.